میں ہوں عمیر خان آباد اور میرے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن سبوق سید صاحب. دو ٹاپکس پہ اس 2-4 دنوں سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے, انہی کے بارے میں سبوق صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر, یہ زورین نظامانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور ایک ادارے نے وہ پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا, اور اس کے بعد ایک طوفان صاحب بپا ہو گیا, کوئی اس پہ تبصرہ کر رہے. تو یہ تھا کیا آرٹیکل؟ ویسے میری تو خواہش ہے, اچھا ایک تو آپ مجھے اینکر پرسن نہ کہا کریں, میں ایک صحافی ہوں سمپل سے. یہ میرے لیے صحافی ہو اینکر پرسن نہیں, وہ چھوڑیں اس کو, وہ اینکر پرسن کیا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی کوئی چیز کو بڑا یہ مصنوعی طور پر بڑی بن جاتی ہے نا. تو جرنلسٹ ہوں میں ایک, اور سینئر بھی نہیں ہوں, صرف جرنلسٹ ہوں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آئی وش کہ میں بھی کوئی ایسا مضمون لکھوں اور اس مضمون کو ڈیلیٹ کروایا جائے. اچھا, تاکہ مضمون تو وائرل ہو نا, پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ مضمون ہے, ڈیلیٹ کروایا گیا. اچھا میں بتاؤں, آج کل تو کالم نگاروں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے, اس ان کا بس نہیں چلتا کہ کیونکہ یہاں تو پابندیاں ہیں, بسنت پر بھی پابندیاں ہیں, خوشی منانے پر پابندیاں ہیں, جشن منانے پر پابندیاں ہیں, پارٹیوں پر پابندیاں ہیں. تو ورنہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا اٹھائیں اور جھرلو اور گھومنا شروع ہو جائیں کہ بھائی یہ تو ہمارے فیور میں گیا سارا. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو کالم اخبار نہیں چھاپتا وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے, ایسے ہی, اور جو چھپ کے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کے تو فضائل ہی بہت زیادہ بن جاتے ہیں. تو یہ جو نوجوان ہیں زورین نظامانی, تو اب یہ دیکھیں, آپ یقین مانیں کہ میں نے آج تک نہ ان کا نام سنا ہوا تھا اور نہ ہی ان کی کبھی کوئی تحریر پڑھی, اور یہ مضمون اگر چھپا رہتا نا کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مضمون میں جو کانٹینٹ تھا نا, یہ کانٹینٹ نظامانی صاحب نے تو بس لکھ دیا. ایسے ہی مجھے بتائیں کہ گلی محلے میں ہر چوک چوراہے میں بچہ یہی والی باتیں کر رہا ہے. اچھا, وہ جو بچہ ہے نا, وہ ہمارے دوست ہیں, کیا نام ہے, خاکوانی صاحب نے بہت اچھا لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑیں, تحریک انصاف کے لوگوں کو نا, آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے بچوں کو پکڑیں, ان سے پوچھیں, وہ بھی یہی والی باتیں کرتے ہیں. آپ پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھیں, وہ بھی یہی والی باتیں کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک جنریشن گیپ ہے. لوگ یہ والی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے, ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے. تو درمیان میں اصل میں ایک تھوڑا سا خلا ہے. تو اس خلا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پابندیاں مسائل کا حل ہیں, پابندیاں اور ناکہ بندیاں, اور یہ جو آپ یہ ساری چیزیں جو ہتھ کنڈے ہیں نا, یہ اصل میں کبھی بھی کامیاب نہیں رہتے. تو اگر آپ نے یہ انگیج کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ بچوں کے ساتھ بات کریں, ان کے سوالات کے جواب دیں. آپ کے پاس اگر سوالات کے جواب نہیں ہیں تو جو اچھے کمیونیکیٹر ہیں انہیں ہائر کریں. اچھے کمیونیکیٹر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ وہ جو سوالات ہیں ان کو اکٹھے کر کے, مثال کے طور پر نا, اس 1 مہینے میں اخبارات میں کالم چھپے, لوگوں نے اپنی رائے دی, سوشل میڈیا پر اپنی رائے دی, آپ اس ساری آراء کو اکٹھا کر کے ان کو 10 یا 20 سوالوں میں اس کو نا فریم کریں, اور ان سوالوں کے جواب آپ تلاش کریں اور بچوں کے ساتھ انگیج ہوں تو مسئلے کا حل نکالیں. یہ کیا کہ کسی کا مسئلے والا رو رہا ہے تو اس کا رونا بند کر کے آپ کیا سمجھیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. تو آوازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا احمد فراز صاحب کا تھا نا کہ مت قتل کرو آوازوں کو نا, تو یہ جب آوازیں قتل ہو جائیں گی تو پیچھے کیا رہے گا پھر؟ خوف کی وجہ سے آپ قبرستان بنا بھی دیں تو کیا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو زورین نظامانی ہیں ان کے جو آرگومنٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا پابندی لگانے کا جو فیصلہ ہے نا, یہ غلط ہے. اچھا, یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. تو آپ بات کریں, ڈسکشن کریں, شکریہ ادا کریں. جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا, انہیں مت اٹھائیں. ان کی سوالوں کی جو رفتار ہے نا, اس کو کم کرنے کی کوشش مت کریں, بلکہ کوشش کریں کہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں. اچھا, یہ جو کانٹینٹ تھا اس کا, وہ شاید میری نظر میں ایسے ہے, آپ اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں, کہ وہ پاپولسٹ ٹاکس تھی, یعنی کوئی جرنل سی باتیں ہیں جو ہر کوئی کرتا ہے. یعنی کوئی اس میں اسپیسیفک کوئی ڈیٹا نہیں تھا یا کوئی اسپیسیفک وہ کرٹیک نہیں تھا. اصل میں جو ٹائٹل تھا نا, اٹ از اوور,
یہ اصل میں جو تھا نا یہ ختم ہوگی کہانی. یہ اصل میں جو تھا نا ٹائٹل اس نے تھوڑا سا رولا ڈال دیا نا. ان کا کیا ختم ہو گیا بھائی, ہیں ہم تو ہیں. عمران خان تو ختم نہیں ہو گیا اس کی نہیں کیا جس کے بارے میں آپ بومر ویسے پرانے لوگوں کے تھے, عمران خان اتنا ہاں مطلب وہ اسی کے اندر ہی آتے ہیں جتنے بھی بومر ہیں. لیکن بومر ہونا کوئی غلط بات نہیں, لومڑ ہونا غلط بات ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بات ہو رہی ہے نا اس بات کو فریم کریں. اور آپ کی بات بالکل درست ہے, میں نے بھی آرٹیکل پڑھا. اچھا ایسے ہی ہے نا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور کہیں موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو آپ 3 بچے لیں جن کا پس منظر دیہات کا ہے, 3 بچے لیں جن کا شہر کا ہے, 3 جو ایلیٹ کلاس کے ہیں, 3 جو غریب کلاس کے ہیں, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس کے ہیں. ان 12 بچوں سے نا آپ کمنٹس لیں, ان سارے کمنٹس کو آپ اکٹھا کریں, اکٹھا کر کے ایک مضمون کی صورت میں چھاپ دیں اور اس کا رزلٹ یہ نکال دیں. یہ ایسا ایک آرٹیکل, جتنے بھی لوگ ہیں نا امریکہ میں, برطانیہ میں, پاکستانی ہیں, دائیں میں بیٹھے ہیں, ان تک خبریں بھی ایسی پہنچتی ہیں. تو جو خبریں پہنچتی ہیں تو اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. آپ آئے روز کوئی نہ کوئی پابندی لگا دیتے ہیں. اب جو پابندیاں جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مین اسٹریم میڈیا تو بکا ہوا ہے, اس میں صحیح خبر ہی نہیں آتی. تو پھر وہ جو فیک نیوز والے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں, تو بچے پھر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ادھر کا بھی نہیں چھوڑا ادھر کا بھی نہیں چھوڑا, نہ ہمیں خدا ملتا ہے نہ صنم سے وصال ہو رہا ہے. تو پھر یہ پرابلم تو سارے کریٹ ہوں گے نا. اچھا جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو آرٹیکل ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں یا ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی میڈیا کی ایک ٹیکٹکس ہے کہ اب ہمیں نہیں پتہ, کلیئر خبر تو ابھی تک نہیں آئی کہ یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کس نے کروایا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی وہ شیطانی تو نظر نہیں آ رہی کسی اپنوں کی؟ اچھا مجھے نہیں پتا کہ آرٹیکل کس نے ڈیلیٹ کرایا, کیونکہ اخبار نے تو ابھی تک یہ لکھا نہیں. اخبار نے اخبار میں چھاپا اور ویب سائٹ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب مجھے تو آرٹیکل پڑھ کے جس طرح آپ کے ذہن میں بات آئی, اور باقی جتنے بھی ہمارے دوست احباب میں, ادیب یوسف زئی صاحب نے بہت اچھا لکھا اس کے اوپر نا, کہ یہ اصل میں جو ایک پاپولر کی ٹیکنیک ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں نا, وہی چیز خواہ مشہور ہو جاتی ہے. لیکن اصل میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ کانٹینٹ تو کوئی اتنا تھا نہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے فون کیا ہوگا, کیا پتا وہاں پر بھی لگے ہوئے ہوں, یہ کیا حماقت کیا آپ نے, کیونکہ یہ خبریں باہر نہیں آتی نا. کہ جب اس طرح کوئی واقعات ہو جاتے ہیں نا, ان کے کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو بعض کا چھوٹے موٹے لوگ نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے چکر میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کر جاتے ہیں, لیکن یہ نہ کہ وہ اپنے خلاف چلی جاتی ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی سنجیدہ آدمی کا, کسی باوقار آدمی کا فیصلہ نہیں تھا, اور یہ خام خواہ کسی نیچے ہیں نمبر جس کے 10 تھے اس نے پاسنگ مارکس لینے کے لیے پتہ نہ کروانے کے چکر میں اس طرح کی حرکت کر دی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, یہ بڑی روٹین کی چیزیں ہیں, یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک تو یہ مسئلہ تھا, اس کے علاوہ رجب بٹ جو ایک فریملی یار آپ وکیلوں سے مجھے پینٹی لگوانا چاہ رہے ہیں, آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے خدا کا خوف کریں, مجھے کچہری جانا پڑتا ہے, میں کراچی جاتا ہوں, عدالتوں میں چکر لگاتا ہوں, لاہور میں, تو آپ چاہتے کیا ہیں یہ مجھے بتائیں. مسئلہ پھر وہ یہ تھوڑا سا اس میں رسک ہے, لیکن سوشل میڈیا کی اگر اس کو دیکھیں مجھے وہ صرف وہ طریقہ بتائیں جس میں رسک ہو. رسک نہیں, رسک بھی اس میں ہے. اچھا رسک بھی اس طرح ہے کہ لوگوں کے فالوورز بڑھ جاتے ہیں, وہ خبروں میں آتے ہیں اور وہ ڈسکس ہوتے ہیں. یار یہ فالوور شالور جو ہے نا, اس چکر میں لوگ بڑے خراب ہوئے ہیں. ہمارے ایک سابق پاکستان کے محبوب قائد تھے جناب پرویز مشرف صاحب, وہ اس کے جو فالوور تھے نا وہ 25 لاکھ تھے. وہ اس چکر میں لندن سے اٹھے اور کراچی آ گئے نا. انہوں نے سوچا کہ جس طرح بینظیر بھٹو کا استقبال ہوا ہے میرا بھی ہوگا نا. یہ فالوور بہت ظالم چیز ہے, ان پہ کبھی ٹرسٹ مت کریں. اور یہ جو فیس بک پہ نا آپ کے فالوور ہوتے ہیں, ٹویٹر پہ نا, یہ آدھے سے زیادہ آپ کی مخالفت کے لیے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کی حمایت کے چکروں میں نہیں ہوتے. پھر قندیل بلوچ کے جو فالوور تھے نا وہ پتہ نہیں کتنے ملین تھے, لیکن جنازہ جب ہوا تو 2 صفحیں پوری نہیں تھیں. تو فالوور پر کبھی اعتماد نہیں کرنا. یہ دنیا کی سب سے زیادہ دھوکے باز مخلوق ہوتی ہے اور بہت جلدی ساتھ چھوڑنے والی ہوتی ہے. تو ہمیں فلاور چاہیے, فالوورز نہیں. فلاور چاہیے. اچھا ان کو وکیلوں نے مطلب پینٹی لگا دی اور کیمروں نے وہ ریکارڈ کیا, اور اس کے بعد ان وکیل صاحبان کی ویڈیوز بھی آئیں, بلکہ لاہور ہائی کورٹ جو بار کونسل ہے انہوں نے تو وہ میاں اشفاق کی رکنیت بھی ختم کر دی. وکیلوں سے بچایا کیوں ہے اس کو؟ ہاں کیوں بچایا کیوں؟ تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, اس پہ کہنے کی کیا بات ہے,
مطلب انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ان لوگوں پر نا صحافیوں پہ ایک الزام لگا ہوا ہے یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وکیلوں پر بھی الزام ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پولیس والوں پر اور ایجنسی والوں پر الزام ہے کہ یہ قانون کے محافظ ہوتے ہیں. تو جس پر جو الزام لگا ہوا ہے, ڈاکٹروں پر وہ مسیحا ہیں. ہاں ڈاکٹروں پر الزام لگا ہوا ہے کہ مسیحا ہوتے ہیں. تو آپ ڈاکٹروں کو دیکھیں, وکیلوں کو دیکھیں, پیروں کو دیکھیں, مولویوں کو دیکھیں, جس کو آپ دیکھیں گے نا تو ان کے اندر سے ایسے طبقات ضرور موجود ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے مدارس میں, تو کوئی مولوی نہیں بولتا, اس کو بچانے لگ جاتے ہیں. ہاں اس کو بچانے اس کی فیور میں آ جاتے ہیں, سلو نامے کرانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جیسے طالب علم اگر بات کریں تو فوری طور پر تم تو ہو ہی مغرب کے جھنڈ, تم اسلام دشمن ہو. اس کا مطلب اسلام سے محبت یہ ہے کہ یہ جو کام ہے بدکاری جاری رہے, اس کو جاری رکھے, اس کو یہ اسلام کی محبت سمجھتے ہیں. اچھا پھر وکیلوں کو آپ دیکھ لیں کہ اچھا وہ بھی نہیں بولتے اپنے طبقے کے خلاف, پیٹی بند بھائی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پہ وکیل بدماشی کر رہا ہے, شہری کو مار رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بدتمیزی کر رہا ہے, وکیل چپ ہیں سارے. کیوں پاکستان جو بار ایسوسیشن ہے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, کیوں ججز خاموش ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ عدالت میں پیش نہ ہو تو آپ اس کو توہین عدالت کی سزا دیتے ہیں, وہ پیش ہو تو اس کو پھینٹی لگوا دیتے ہیں. یہ کیا چکر آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک میں کسی بندے کی مطلب مجرم کو بھی یہ حق حاصل ہے, اس کو حقوق حاصل ہیں کہ اس کی سیفٹی ہوگی. تو جب یہ والا کام وہ کر کون رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں قانون کا محافظ ہوں؟ یہاں اسلام آباد میں ایک بڑی بااثر شخصیت ہیں, بہت پاورفل رہی ہیں, ابھی ایک پارٹی کے بڑے مرکزی عہدے پر ہیں. ایک بار ہم اکٹھے جا رہے تھے, پولیس ان کو روکا کہ آپ غلط ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ قانون کے خلاف ہے. انہوں نے کہا سائڈ پہ قانون میں خود بناتا ہوں. بناتے بھی تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ یہ والی حرکت کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ جب یہ سچویشن کریٹ ہو جائے گی, مولوی کہے گا اسلام کا ٹھیکیدار میں ہوں, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں گے ریاست کے ٹھیکیدار ہم ہیں, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے وکالت کے ٹھیکیدار ہم ہیں, تو مجھے بتائیں رہے گا کیا؟ یہاں تو صحافت کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, سنگین ترین طریقے سے ہو رہی ہیں, اور مافیاز کے چنگل میں نا ملک اس وقت جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو اب مجھے بتایا نا کہ یہ بدتمیزی رجب بٹ کے علاوہ کسی مولوی کے ساتھ ہوتی, وکیلوں میں اتنی ہمت نہیں ہے نا, لگایا نا کسی مولوی کو ہاتھ, کیوں بیچارہ کٹوا رہے ہیں آپ؟ نہیں مجھے بتایا نا کسی کو کیا کہتے ہیں جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان میں سے کسی کو پکڑے نا تو ان کو بھی لگتا ہے کہ ہاں چلو ایک اہل آدمی بھینڈی لگا دو پکڑ کے, صحیح ہے. رجب بٹ کی غلطیاں ہوں گی, میں جج نہیں ہوں, یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے, لیکن تشدد اس پر کیوں ہوا ہے؟ اور جس جج کی عدالت میں پیشی کے لیے جا رہا تھا اس جج کو فوراً نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کی کسٹڈی میں آپ کے دیواروں کے اندر ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, آپ کے انصاف کا جو منصب ہے اس پر سوال کھڑا ہوتا ہے. اچھا, دو پاکستان کے جو آج کل کے جو ٹرینڈنگ ٹاپکس تھے اس پہ ہم نے بات کی. ویسے میں آج صبح یہ سوچ رہا تھا, سوشل میڈیا سکرول کر رہے تھے تو پہلے رجب بٹ کی باتیں آ رہی تھی کہ اس کو مار دیا, کوئی کہہ رہا تھا ٹھیک کیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا غلط کر رہے ہیں, تو دانشور بھی لگے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی لگے ہوئے ہیں, باقی جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے. آج کل زرین نظامانی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایک ٹاپک کو لے کے اتنا پیٹتے ہیں, مطلب ہم بھی ابھی یہی لگے ہوئے ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ ہمارے اصل مسائل یہی ہیں یا ہم نے ہمارے کوئی اصل مسائل نہیں, اور ہم اپنے اصل مسائل کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ غالباً سقراط کا قول ہے یہ جو ہوتے ہیں نا مڈل کلاس, یہ ان کے پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں, نگاہیں آسمانوں پر ہوتی ہیں نا, گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور یہ لگے ہوں گے یار یہ جو وینزویلا تے حملہ ہوا ہے نا ایک کی سمجھے تسی, پھر کہے گا نہیں میں نے جو گل سمجھ آ رہی ہے نا یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ جو کہہ رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہی ہے یہ جو بات ہے نا. اچھا, لیکن آپ رجب بٹ والے واقعے میں, کیونکہ یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے نا کہ پاکستان کا کوئی شہری عدالتوں میں کیسے جائے گا اگر وہاں پہ راستے میں غنڈے کھڑے ہوں گے. مجھے بتائیں نا کہ اگر راستے میں کسی جگہ پہ پاگل کتے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے نا. تو اسی طریقے سے کیونکہ کتے قانون کو فالو نہیں کرتے, وہ بھونکتے ہیں یا کاٹتے ہیں, تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا. کتوں کے خلاف FIR بھی نہیں کٹوائی جا سکتی, تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ان کا تو نہیں ہے, لیکن یہ تو قانون کے محافظ لوگ ہیں نا, جب یہ کریں گے تو اپنا ٹرسٹ عوام سے ختم کریں گے. اور بہت اچھے وکلا بھی ہیں
اور بڑے سینسبل اور بڑے مہذب قسم کے لوگ ہیں، انہیں سامنے آنا چاہیے، اور یہ جو بدماشی ہے نا جو افتخار چودھری صاحب کے دور کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، انہوں نے اسپتال پہ حملہ کر دیا تھا لاہور میں، آج سے کچھ عرصہ پہلے اسپتال پہ حملہ کیا، لوگوں پہ حملہ کیا، قائدین پہ حملہ کیا۔ یہ کہتے ہیں بدتمیزی ہمارا بنیادی اصول ہے، اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اور بڑھیں گے۔ اس سے جو اگلا معاملہ انہوں نے کیا، وہ جو پولیس والوں کو پکڑ کے باہر نکال دیا، اور پولیس والے دیکھیں نا، غریب آئے جا سامنے، اس کے اوپر کیسے بدماشی سے چڑھتے ہیں۔ وہ ایسے پولیس والا جا رہا تھا ہاتھ باندھ کے، ہیں تو اس کے پیٹی بند بھائی جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوں گے شاید، اس لیے نہیں پیٹی بند بھائی کا ایشو نہیں کہ وہاں پر وہ آ نہیں سکتے نا، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر پھینٹی لگے گی۔ اور دیکھیں نا پھر آگے جج بھی اور وکیل وہ اکٹھے ہیں، تو پولیس والے بھی کیسے اگر کہاں جائیں گے، جج کے پاس ادھر ہی آئیں گے نا، تو آگے ان کے دوسرے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے قانون پر ہم یہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے ملتان میں کہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جہاں پر پولیس والے نے ایک وکیل پر کیس وہ کیا، اس نے جا کر اس کے خلاف وہاں کورٹ میں کیس کر دیا اور آپس میں لڑائی ہوگی۔ اور پھر ایک اور واقعہ جو ہوا وہ تھانے جو پولیس والا تھا اس کا اور واپٹا کے بندے کی آپس میں لڑائی ہوئی، واپٹا والے نے جا کے تھانے کا بجلی بند کر دی، ان کہ تم سیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں مسئلہ دیکھیں نا، قانون نہیں ہے، مافیاز ہیں، تو مافیاز اس قسم کی ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں FIR نہیں کاٹنے دے رہے، کہتے ہیں FIR تم کاٹو پھر تمہیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ مجھے تو یہ باتیں کر کے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی ایجنڈے پر ہیں کہ مطلب کہ نہ پولیس والے چھوڑیں نہ وکیل چھوڑیں، گھنٹی لگے ہمیں خام۔ بس صدوق صاحب یہی چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو پچھلے ہمارے پروگرام پہ عامر غازی صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ تم آگے دیکھ رہے ہو، صدوق صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو اس دفعہ میں اچھا ہے نا، آگے دیکھنا چاہیے، لوکنگ فارورڈ۔ تو اس دفعہ تو میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ البتہ صدوق صاحب کی جو باتیں ہیں اس پہ آپ کی کیا کمنٹ ہے وہ ہمیں بتائیے گا۔ نیچے آپ کمنٹ کر دیا کریں، فیس بک پہ ویسے ہی فضول لگے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یہاں کر دیا کریں آگے نیچے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ چینل سبسکرائب بھی کریں، اچھا۔ اور ایک میری نصیحت یاد رکھیں، یہ جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے انتہائی آرام سے آپ نے دبانا ہے، اچھا۔